نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم جناب قاری عبدالسبحان صاحب وسئی ویسٹ کے ذریعے ایک آڈیو موصول ہوئی جس میں فاتحہ اور ایصال ثواب کو ناجائز بتایا جا رہا ہے، اور وہی بھونڈے اعتراضات قائم کیے جا رہے ہیں جس کا جو ہے ہمارے بزرگوں نے بہت ہی پہلے جو ہے مدلل مفصل اور مسکت جواب دے دیا ہے۔ سب سے پہلے ان کے کچھ اعتراضات آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے ان اعتراضات کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات پوری آڈیو مکمل سماعت کریں پورے طور پر۔ پہلا اعتراض ایک آڈیو میں قائم کیا گیا کہ کیا قرآن و حدیث اور اجماع امت وغیرہ سے فاتحہ کا ثبوت ہے، اور دوسرا اعتراض کیا گیا کہ کیا کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ دینا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں، اور تیسرا اعتراض کیا گیا کہ فاتحہ دینا بدعت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح آج فاتحہ رائج ہے اس طرح نہیں ہوتی تھی، لہٰذا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ تین اعتراضات اس آڈیو میں قائم کیے گئے۔ ان اعتراضات کا جواب سننے سے پہلے آپ کچھ باتیں بطور افادہ سماعت کریں۔ سب سے پہلے فاتحہ کی تعریف اور پریبھاشا پر غور کرنا چاہیے کہ فاتحہ کی تعریف اور اس کی پریبھاشا کیا ہے، اور پھر اس کا حکم جاننا چاہیے۔ اور فاتحہ کی تعریف جاننے سے پہلے آپ حضرات یہ جانیں کہ ایک ہوتی ہے بدنی عبادت اور ایک ہوتی ہے مالی عبادت۔ بدنی عبادت جیسے کہ قرآن شریف پڑھنا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا وغیرہ، اور مالی عبادت جیسے کہ زکوٰۃ دینا، فطرہ دینا اور دیگر صدقات نافلہ اور واجبہ، اس کو مالی عبادت کہتے ہیں۔ اب آپ فاتحہ کی تعریف اور اس کی پریبھاشا جانو کہ فاتحہ کہتے کس کو ہیں۔ تو بدنی اور مالی عبادت کو جمع کر کے ثواب پہنچانے کا نام فاتحہ ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدنی عبادت کا ثواب پہنچانا قرآن و حدیث اور سلف صالحین سے ثابت ہے یا نہیں، تو ہم کہیں گے کہ نہ صرف بدنی عبادت کا ثواب پہنچانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بلکہ مالی عبادت کا ثواب پہنچانا بھی قرآن و حدیث اور سلف صالحین سے ثابت ہے۔ بدنی عبادت کی مثال میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث شریف جو کہ مشکوٰۃ شریف میں مذکور ہے، اس کو آپ سماعت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ من یضمن لی منکم ان یصلی فی مسجد العشار رکعتین ویقول هذه لابی ہریرہ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اس بات کی ضمانت لے کہ مسجد عشار میں 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ کہے کہ اس کا ثواب ابو ہریرہ کو پہنچے۔ اس حدیث پر آپ غور کریں گے تو خاص طور سے اس حدیث سے 2 باتیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز جو کہ بدنی عبادت ہے اسے بھی کسی کے ایصال ثواب کی نیت سے ادا کرنا جائز ہے، اور دوسری بات یہ کہ زبان سے ایصال ثواب کرنا اس طور پر کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، یہ بھی جائز اور بہت بہتر ہے۔ اس حدیث سے یہ 2 باتیں خاص طور سے معلوم ہوئی۔ گویا کہ اس حدیث سے بدنی عبادت کا ثواب پہنچانا جو ہے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح دیگر بدنی عبادات جیسے روزہ، قرآن کی تلاوت اور دیگر ذکر و اذکار کا ثواب پہنچانا بھی
جائز ہے۔ اب رہ گئی مالی عبادت کا ثواب پہنچانا جائز ہے یا نہیں، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اس پر بھی بہت سی دلیلیں ہیں، جن میں سے ایک حدیث بطور دلیل آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جو مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی والدہ کو فائدہ پہنچانے کا سوال کیا، تو حضور علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اپنی والدہ کی جانب سے کنواں کھدوا دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب کنواں تیار ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہادہ لأم سعد، یعنی اس کنویں کا ثواب ام سعد کی والدہ کو پہنچے۔ آپ حضرات اس حدیث پر غور کریں، حدیث کے الفاظ ہیں ہادہ لأم سعد، یعنی ایک کنواں، اس کنویں کا ثواب ام سعد کو پہنچے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مالی عبادت کا ثواب پہنچانا بھی جائز ہے۔ جب اتنی بات دلیلوں سے ثابت ہو گئی تو فاتحہ کا ثبوت خود بخود ہو گیا، کیونکہ فاتحہ میں عبادت بدنی یعنی قرآن کی تلاوت اور عبادت مالی یعنی کھانا شیرینی وغیرہ کو جمع کر کے دونوں عبادتوں کا ثواب مردے کو پہنچایا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ حدیثوں میں زندوں کو ثواب پہنچانا ثابت ہوتا ہے، مردے کو ثواب پہنچانا کہاں سے ثابت ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ مردے کو ثواب پہنچانا عبادت مالی کے ذریعے سے حضرت سعد کی حدیث سے ثابت ہو گیا، اور عبادت بدنی کے ذریعے سے مردے کو ثواب پہنچانا نماز جنازہ سے ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز جنازہ جو حقیقت میں نماز نہیں بلکہ ایک دعا ہے، اس کو نماز تو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یک گونا جو ہے نماز کی مشابہت اس میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ اس کے لیے وضو کرنا، نیت کرنا، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے پیش نظر جو ہے نماز جنازہ کو نماز مجازاً کہہ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً جو ہے وہ ایک دعا ہے۔ تو عبادت بدنی کا ثواب پہنچانا نماز جنازہ کے ذریعے ثابت ہوتا ہے، اس طور سے کہ نماز جنازہ میں دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ یہ جو پوری دعا پڑھی جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جانو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہمارے زندوں، ہمارے مردوں اور موجود اور غائب اور چھوٹے بڑے اور مرد و عورت سب کی مغفرت فرما، اور اسلام پر باقی رکھ اور ایمان پر موت عطا فرما۔ محترم سامعین، آپ نماز جنازہ کی کیفیت اور اس کے طریقے پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر دعا کرنا اور مجلس جمع کرنا اور مردہ سامنے رکھ کر دعا کرنا ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو جب مردہ سامنے رکھ کر دعا کرنا جائز ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، تو کھانا سامنے رکھ کر دعا کرنا یا تنہا یا مجلس میں جو ہے دعا کرنا کیوں نہیں جائز ہوگا؟ ضرور جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ اب معترض کے پہلے سوال کی طرف آپ حضرات آئیں۔ جب اتنی بات سمجھ گئے تو پہلے سوال کی طرف آئیں۔ پہلا سوال تھا کہ کیا قرآن و حدیث سے فاتحہ کا ثبوت ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، قرآن و حدیث سے فاتحہ کا ثبوت ہے۔ قرآن کی تفسیر سے حوالہ ملتا ہے، قرآن کی تفسیر سے حوالہ ملتا ہے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ
والی جو آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر میں صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں کہ جو شخص قرآن ختم کرے اور پھر دعا مانگے تو اس کی دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں، پھر اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور مغفرت مانگتے رہتے ہیں صبح یا شام تک۔ تفسیر روح البیان میں ھذا کتاب انزلناہ مبارکن والی جو آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر میں صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن ختم کرے اور پھر دعا مانگے تو اس کی دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں، پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں صبح یا شام تک۔ آپ حضرات ان کی اس تفسیر پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور ایصال ثواب دعا ہی ہے۔ ایصال ثواب کیا ہے؟ دعا ہی تو ہے۔ ارے جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو جو ہے اس کا ثواب جو ہے مردے کو پہنچایا جاتا ہے، یہ دعا ہی تو ہے۔ لہٰذا ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن کرنا ثابت ہو گیا، اور نہ صرف ثابت ہو گیا بلکہ بہتر ہے، کیونکہ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ در مختار بحث قراءۃ للمیت میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ وہ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ من قرأ الاخلاص 11 مرۃ ثم وهب اجرها للاموات اعطی من الاجر بعدد الاموات، یعنی حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے پھر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے تو اس کو تمام مردوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ مردوں کو بھی ثواب ملے گا اور بخشنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ فتاوی شامی میں فرماتے ہیں اسی بحث میں کہ اگر کسی کو اس چیز کی طاقت ہو کہ قرآن پڑھے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی اول آیتیں اور آیت الکرسی اور آمن الرسول اور سورہ یاسین اور ملک اور سورہ تکاثر اور سورہ اخلاص 12 یا 11 یا 7 یا 3 دفعہ پڑھے اور پھر کہے کہ یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب فلاں کو یا فلاں کو پہنچا دے، تو یہ جائز ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ چیزیں پڑھنے کی طاقت ہو اور یہ چیزیں پڑھ سکتا ہو تو ان کو پڑھ کر جو ہے مردے کو ثواب پہنچا سکتا ہے۔ آپ حضرات فتاوی شامی کی اس پوری عبارت پر غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں فاتحہ کا پورا طریقہ جو آج کل رائج ہے بتا دیا گیا اور فاتحہ کا ثبوت بھی ظاہر ہو گیا۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا یا ذکر و اذکار کرنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر ذکر و اذکار کرنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث، اس پر بہت سی حدیثیں ہیں لیکن ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ کھانا بطور ولیمہ پکایا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرمایا، لیکن لوگوں کی کثرت و بہتات ہو گئی تو حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ وضع یدہ علی تلک الحیثۃ وتکلم بما شاء اللہ۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ جب لوگوں کی کثرت و بہتات ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو اس حیثہ پر، یعنی اس پکائے ہوئے کھانے پر جو میں نے پیش کیا تھا اس پر اپنے دست مبارک کو رکھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اسے پڑھا۔
آپ حضرات دیکھو، اس حدیث سے اتنی بات تو پتہ ہی چل گئی کہ کھانا سامنے رکھ کر دعا کرنا اور ذکر و اذکار کرنا جائز ہے، اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ فاتحہ دینا اس طرح جیسا کہ آج کل رائج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں۔ اور معترض کہتا ہے کہ جس طرح آج کل رائج ہے اس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور جب ثابت نہیں لہٰذا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، لہٰذا فاتحہ دینا جائز نہیں اور یہ گمراہوں کا کام ہے، معترض کہتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں، اور ہر بدعت کو گمراہی سمجھنا بیوقوفی اور جہالت ہے، کیونکہ حدیث میں جو بدعت کو گمراہ کہا گیا ہے، گمراہی کہا گیا ہے، اس سے مراد بری بدعت ہے، بدعت سیئہ ہے، کیونکہ بدعت کی 3 قسمیں ہیں: بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، بدعت مباحہ۔ بدعت حسنہ اس بدعت کو کہتے ہیں جو شریعت کے نزدیک پسندیدہ ہو، اور بدعت سیئہ اس بدعت کو کہتے ہیں جو شریعت کے نزدیک مذموم اور ناپسند ہو، اور بدعت مباحہ اس بدعت کو کہتے ہیں جو شریعت کے نزدیک نہ تو پسند ہو اور نہ ہی ناپسند ہو، یعنی جس کے کرنے پر ثواب اور گناہ کچھ نہ ہو۔ اب اگر ہر بدعت کو بدعت سیئہ کہا جائے تو پھر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ 20 رکعت تراویح بھی ناجائز ہوگی۔ کیونکہ اس طرح اہتمام کے ساتھ جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں 20 رکعت جماعت قائم کر کے امام کے ساتھ، اس طرح 20 رکعت نماز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پڑھی جاتی تھی، لہٰذا تراویح بند کرو۔ اسی طرح بغیر اعراب قرآن کریم پڑھنا بھی ضروری ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن کریم تھا وہ بغیر اعراب والا تھا، اور آج کل جو قرآن کریم ہے وہ اعراب والا ہے، یعنی زیر زبر والا ہے۔ تو اگر ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر وہ چیز جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی اس کا کرنا غلط ہے، تو پھر زبر زیر والا قرآن پڑھنا بھی بند کرو، کیونکہ حضور کے زمانے میں زبر زیر والا قرآن بھی نہیں تھا۔ اسی طرح گھاس پھوس کی مسجدوں میں نماز پڑھنا شروع کرو، اور اے سی پنکھا والی مسجدوں میں نماز پڑھنا بند کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھاس پھوس کی مسجدیں تھیں۔ اس طرح سنگ مرمر، اے سی اور اتنے جو ہے معظم، محترم، محتم بالشان اور سیج سجاوٹ اور زیب و زینت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں نہیں تھیں بلکہ گھاس پھوس کی تھیں۔ لہذا جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہر وہ کام کرنا چاہیے جو حضور کے زمانے میں تھا اور جو نہیں تھا اس کو نہیں کرنا چاہیے، ان کو چاہیے کہ گھاس پھوس کی مسجدوں میں نماز پڑھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھاس پھوس کی مسجدیں تھیں، اس طرح کی سنگ مرمر لگی ہوئی مسجدیں نہیں تھیں۔ اسی طرح ایک اعتراض اور قائم ہوتا ہے کہ بغیر مائک کے اذان دینا شروع کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ مائک نہیں تھا۔ اور ایک آخری سوال اور کہ بدعت کا جو حکم فاتحہ پر لگاتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے، سب سے پہلے بدعت ہی کو سمجھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے فاتحہ پر بدعت کا حکم لگائیں۔ آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدعت کو گمراہی کہنے والے اور ہر بدعت کو ناجائز بتانے والے بریانی کھانا بھی بند کریں، کیونکہ قرآن و حدیث میں کہیں بریانی کھانا ثابت نہیں ہے۔ اگر کہیں ثابت ہے تو بتاؤ، قیامت تک تم بریانی کا ثبوت جو ہے قرآن و حدیث سے نہیں دے سکتے،
کیونکہ قرآن و حدیث میں کہیں بریانی کھانا نہیں لکھا ہے۔ اب یہ لوگ کہیں گے کہ بریانی تو چاول گوشت تیل ملا کر بناتے ہیں، اور چاول گوشت تیل کھانا ثابت ہے، لہٰذا ان کے مجموعے سے جو چیز بنے وہ چیز بھی ثابت ہے اور جائز ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ عبادت بدنی اور عبادت مالی کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، اور فاتحہ انہی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، لہٰذا فاتحہ دینا بھی ثابت اور جائز ہے۔ اب اتنی تفصیل عرض کرنے کے بعد ذرا ان لوگوں کے گھر کی بھی خبر لیں کہ ان کے گھر کا کیا مسئلہ ہے، ان کے روحانی آبا و اجداد نے فاتحہ کے متعلق کیا فتویٰ لکھا ہے، کیا حکم صادر کیا ہے، جائز لکھا ہے کہ ناجائز لکھا ہے۔ تو اگر وہابڑے اپنے بزرگوں کا جائزہ لیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے روحانی آبا و اجداد نے بھی فاتحہ کو جائز لکھا ہے۔ جیسا کہ مولوی قاسم نانوتوی جس نے مدرسہ دیوبند کی محتمم گیری کی ہے، اس نے بھی تحذیر الناس میں فاتحہ کو جائز لکھا ہے۔ اسی طرح دیوبندیوں کے پیشوا اور پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ ہفت مسئلہ نامی کتاب میں فاتحہ کو جائز لکھا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے، اور یہ سب اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ کے سچے مصداق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے، اور اہل سنت و جماعت میں جو انتشار بپا کر رہے ہیں اہل سنت و جماعت کو ان کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ استغفر اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علاء الدین عزیزی، مرکزی رکن جامعہ حدیقۃ النعمان، دروغہ پوروا روڈ، مہین پوروا، بہرائچ۔